سر مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ یہ کافی دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے. تقریباً 10 اعمال ہم نے ایسے پیش کیے تھے کہ جو اللہ کے غضب نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. 10 اعمال. اور پچھلے درس کے آخر میں ہم نے بات کی کہ جو غضب میں پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے غضب لینے میں، وہ یہودی ہیں. وہ 10 اعمال جس میں پائے گئے، ایک عمل پایا گیا، دوسرا، تیسرا، 10 میں سے کوئی ایک، اس پہ اللہ غضب نازل ہوگا. لیکن یہودی ہر اعتبار سے پہلی پوزیشن پہ ہیں غضب لینے میں، اللہ کا غضب لینے. پہلے پارے میں آتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کے لوٹے، اپنے دامن میں اللہ کا غضب سمیٹ کے لوٹے. یہ اللہ کا غصہ، ناراضگی، ایک غضب نہیں. پھر آگے جا کیا فرمایا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پہ غضب، دوہرا غضب. ہم نے اس کی وضاحت کی تھی. ایک غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کا، اور دوسرا غضب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کا، قرآن کا انکار کرنے کا. 2 غضب. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس میں بھی ان کا کوئی انصاف کا پہلو نہیں تھا، اس میں بھی ان کے کثیر جرائم تھے. تو لہذا ہر اعتبار سے اللہ کا غضب لے کے لوٹے. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے میں تمہیں اللہ کے ہاں جو سب سے بدترین درجہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو سب سے بدترین صلہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون سا ہے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہ شخص جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردة والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے. یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین اور ذلیل ترین لوگ. کون؟ جس پہ لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، اور پھر بندر اور خنزیر بنے ان میں سے. یہ کون ہے؟ یہودی. آگے سورہ اعراف میں وضاحت آ گئی یہ بندر اور خنزیر کون بنے تھے، یہودیوں کے بارے میں. یہ بستی ایلا تھی، بستی کا نام ہے ایلا. یہ بحر قلزم کے ساحل پہ، بحر قلزم کے کنارے واقع تھی، یہودیوں کی بستی تھی. ان کا کام چونکہ دریا کے کنارے تھے تو ان کا کام مچھلیاں پکڑنا ہوتا تھا. پورا ہفتہ، پورا مہینہ، ہر وقت مچھلیاں پکڑنے مصروف. تو اللہ نے کہا کچھ وقت عبادت کے لیے بھی نکالو، کوئی ایک دن مختص کر لو جس دن تم عبادت کرو. تو ان کو ہفتے کا دن ملا کہ سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی. ہمارے لیے تو جمعے کا دن ہے، لیکن ہماری تو ماشاءاللہ روزانہ عبادت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے ایک دن مختص ہو گیا ہفتے کا دن کہ عبادت کرنی، مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو اب ان کی ایک آزمائش ہوئی کہ مچھلیاں پکڑتے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے تو بڑی محنت لگتی، لیکن سیٹرڈے کو اب ان مچھلیاں اوپر باہر آتی، ان کے منہ میں پانی آتا. آزمائش ہے، اللہ آزماتے. یہی تو ایمانی لیول چیک کرنا ہے. اللہ نے محبت چیک کرنی ہے بندے کے دل میں کیا ہے. نیکی کی طرف اٹریکشن نہیں ہے، گناہ کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت چیک کرنا چاہتے ہیں یہ کس کی طرف جاتا ہے. تو 3 گروہ بن گئے، 4. ایک گروہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، ہفتے والے دن بھی لگے ہوئے. دوسرا گروہ جنہوں نے ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ جمعے والے دن جال پھینک جاتے، یا یہ ہے کہ ساتھ میں ایک حوض نکال لیا، ڈلوان
ڈال کے، اور وہ مچھلیاں اتوار والے دن جب ہفتے والے دن جب اوپر آتی تو وہ مچھلیاں گر جاتی حوض میں جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اتوار والے دن جا کے وہاں سے پکڑ لاتے. اب یہ ہیلا کہتے ہیں، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے. 2 گروہ ہو گئے. تیسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا کہ نہ کرو، یہ جو ہیلا کرتے ہو یہ غلط بات ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو. اور چوتھا گروہ تھا جو منع کرنے والوں کو کہتے تھے تم کیوں منع کرتے ہو، جو لگا لگا رہے. جیسے ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں نا، وہ جتنے لگا ہے لگا رہے. تو 4 گروہ بن گئے. تو اللہ نے پھر کیا حکم نازل کیا؟ اللہ فرماتے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے ایک گروہ، ان کو ہم نے بچا لیا عذاب سے. ایک گروہ بچا، باقی تینوں گروہوں کو اللہ نے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے حکم دیا ذلیل بندر بن جاؤ، تو بندر بنے. تو کون تھے یہ؟ یہودی. تو یہودی ایسی قوم ہے ذلیل ترین اللہ کے ہاں، جو اللہ کا غضب لے کے لوٹی، اللہ کی لعنتیں برسیں، اور یہ بندر بنے، خنزیر بنے. آج کے درس میں چند ایک باتیں ان یہودیوں کے حوالے سے. پہلے تو ہم نے 10 اعمال پیش کیے تھے جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے. اب آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز وہ اعمال ہیں جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے، یہودیوں کی خرابیاں تھیں، ان کے جرائم تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. تو بھی ہم نے جمع کیا تو 30 ان کے جرائم بنے جو قرآن نے بیان کیے. 30 جرائم، تھوڑے جرائم، 30 جرائم جو قرآن نے بیان کیے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو صرف مختصراً، ایسے ہے تو 30 ہیں، مختصراً کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ جلدی جلدی اس کو کور کریں گے آج کے درس میں. کل کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے وَلَضَّالِّينَ، جو ظالم گمراہ طبقہ ہے اس کے بارے میں بات کریں. یہودیوں کی 30 خرابیوں میں سے ایک خرابی سب سے پہلی شرک، بچڑے کو معبود بنا لیا. اور کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہودی کہتے ہیں عزیر کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے. اور بچڑے کو معبود بنایا. پہلا جرم کیا ہے؟ شرک. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ایک گائے کے بچے کو عبادت کر رہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے. چھوٹا شرک، پہلا جرم. دوسرا جرم ان کا یہ تھا انبیاء کو قتل کرنا. یہ انبیاء کو قتل کر دیتے. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا کہ درمیان اوپر آرا رکھ کے درمیان میں سے کاٹ دیا، درمیان میں سے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو بھی جو ہے انہوں نے قتل کیا. کئی اور انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا. تو انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب جو اللہ کے نمائندوں کو، اللہ کے پاکیزہ ہستیوں کو قتل کرے، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے، نہیں لوٹے گا تو اور کیا ہے. 2 جرم ہو گئے. تیسرا قول و فعل میں تضاد، کرتے کچھ تھے کہتے کچھ تھے. لوگوں کو نیکی کا حکم اور اپنے بارے میں بھول جاتے. پہلے پارے میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اے یہودیو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں پہ فتوے اور لوگوں کو جناب ہر ایک کے باتیں سنانا اور اپنے بارے میں بھول جانا، یہ ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے اللہ کے غضب کے نازل ہونے. چوتھا جرم ان کا یہ تھا ناشکری. من سلوہ اتر رہا ہے تو کہتے لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ زمین کی اناج ہے وہ لے لاؤ، ترکاریاں، گندم، مسور، پیاز، یہ چاہیے ہمیں. من سلوہ اتر رہا ہے شیخ صاحب اوپر سے بنا بنایا، کوئی محنت نہیں لگ رہی اس کے اندر، کہتے ہمیں نہیں چاہیے. تو اللہ نے کہا جاؤ پھر وہاں کھیتی باڑی کرو، محنت کرو. تو ضریبت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی چھا گئی قیامت تک کے لیے ان کی. تو ناشکری کہ اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، ناشکری کر رہے. 5ویں نمبر پہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے شرط لگائی تھی، کہتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک تجھے نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں.
ایمان لانے کے لیے شرط لگا رہے کہ اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو ایمان لائیں، ادروائز نہیں۔ چھٹے نمبر پہ تحریف کلمات، اللہ نے جو تورات بھیجی تھی جانتے تھے، علم تھا، ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور ایک اور جگہ پہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، الفاظ کو تبدیل کر دیتے، اور کبھی کبھی الفاظ وہی رہنے دیتے، معنوی تعویل اپنی طرف سے پیش کر دے، نہیں اس کا یہ معنی ہے اپنی طرف سے۔ تو تحریفات کتاب اللہ یہ اس کے مرتکب تھے، اس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہ ایک حدیث بھی ملتی ہے نا رجم کے چیپٹر میں، نبی اسلام نے پوچھا بتاؤ تمہاری کتاب میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو لے کے آئے تو رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا، فوضع يده على آیت الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، آگے سے پڑھ رہا ہے پیچھے سے پڑھ رہا ہے، رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا، چھپانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس قدر تحریف جو ہے وہ کتاب کے مرتکب تھے۔ ساتویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر ہیلا کرتے تھے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان کو کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جب تم داخل ہونا ہے، ایک بستی ان کو دی گئی رہنے کے لیے، پہلے یہ صحرا میں رہتے تھے زیر آسمان تلے، پتہ ہے آپ کو اللہ نے بادلوں کا ان پہ سایہ کیا، من سلبہ اتر رہا ہے، صحرا میں رہ رہے زیر آسمان، تو ان کو اللہ نے ایک بستی دی، کہا اس وہاں تم نے رہنا ہے، اور جب تم نے انٹر ہونا ہے مین گیٹ سے تو سجدہ کر کے نازل ہونا، اندر انٹر ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے پھر انٹر ہونا، اور سجدے میں یا بعد میں تم نے یہ کہنا ہے حطۃ کا معنی ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے سرینوں کے بل گھسڑنا شروع ہو گئے، صریحاً نافرمانی، سجدہ تو ہوتا ہے آگے یہ پیچھے لیٹ کے اور گھسڑ رہے ہیں، اب صریحاً نافرمانی، اور ان کو کہا تھا حطۃ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، حطۃ کا معنی ہے معاف کر دے، تو یہ انہوں نے کہا تھا حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی کے اندر، اس کا معنی کہ ہمیں دانے چاہیے، یہ سجدے نہیں ہم سے ہوتے۔ اب کس قدر نافرمانی۔ نویں نمبر پہ نواں ان کا جو حیل و حجت، اللہ رب العزت نے جو ان کو احکام جاری کیے ہیں اس کے اندر اعتراضات۔ اب گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، یہ نویں نمبر پہ سمجھیے، گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، گائے کا رنگ کیسا ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اور بھائی حکم دیا گیا بس کر گزرو۔ اب نبی اسلام نے حکم دیا مسواک کرو، آپ کہیں جی اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے، شہتوت کی ہونی چاہیے یا سکھ جین کی ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے، بس مسواک کرنے کا حکم ہے، لکڑی کی مسواک لیں اور کریں، درخت اتاریں، اس میں قید کیا ہے اس کی ہونی چاہیے اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے فرمان میں حیل و حجت، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر تعویلیں بتا دیں، یہ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں، بس ایک مطلقاً حکم ہے اس کو مانیں، تعویلیں کیا ہے، حیل و حجت نہیں کرنا اس کے، تو یہ ان کا نامہ جرم تھا۔ 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تجاوز کرنا، اللہ نے ایک لمٹ بتائی اس لمٹ کو کراس کرنا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے والے دن جو پہلے ابھی آپ واقعہ سنا آپ نے، اس میں تجاوز کیا، کس طرح انہوں نے ہیلے سے بہانے سے کس طرح اللہ کے حکم سے جو ہے وہ حد بندی کو کراس کیا۔ 11 نمبر پہ توریت کے کچھ حصے پہ ایمان لانا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، جو پسند ہے یہ اپنے مطلب کی بات ہے مان لی، اور جو اپنے مطلب کی نہیں چھوڑ دی۔ ہماری امت میں بھی آج یہی مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بن گیا نا، تو اس مسئلے کے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے بات سنیں گے، بات دل کو لگی ہے تو لے لیں گے، نہیں پسند نہیں تو دوسرے کے پاس، وہ چھڈو جی تھے مشدد ہی بڑے انہوں نے پتہ ہی کون نہیں، دوسرے کے پاس، وہاں نہیں پہنچے تیسرے کے پاس، اچھا طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو پھر کن کے پاس آتے ہیں بتائیں ذرا، اہل حدیث کے پاس،
جہاں مطلب نکلتا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہی چیز ان میں تھی. تو رعایت پڑھنی ہے جہاں پہ اپنے فائدے کی چیز ہے مان لی، لیکن جہاں ایک مفاد نہیں، دنیاوی مفاد پورا نہیں ہو رہا، وہاں چھوڑ دیا. یہ بہت بڑا ایک سبب ہے اللہ کی غضب کو آواز دینے کا، جو ہماری امت نہیں پایا جاتا. 12ویں نمبر پہ مومنین کا قتل. ان کے ہاں جو بھی نیکی کا حکم دیتا نظر آتا نا، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا نظر آتا، اس کو قتل کر دیتے ان کے ہاں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. جو بھی انصاف کا، عدل کا، صراط مستقیم کا حکم دیتا اس کو قتل کر دیتا. نبی اسلام کو انہوں نے بے شمار دفعہ یہ کوشش کی ہے شہید کرنے، اور آخر کر شہید کر دیا انہوں نے. آپ جانتے ہیں اس بات؟ نبی اسلام فوت نہیں ہوئے اصلاً، آپ شہید ہوئے تھے. جی ہاں، نبی اسلام کو زہر دیا گیا تھا. خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے اپنی بیوی عائشہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا خیبر میں، وہ اس کا اثر میں محسوس کرتا رہتا تھا، لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں اس نے میری رگ کاٹ دی. اب اس کے ضمن میں علماء کیا کہتے ہیں؟ اصلاً نبی اسلام شہید ہوئے. کیوں جی؟ تو یہ انہوں نے نبی اسلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی. تو جو بھی صراط مستقیم کا حکم دیتا اس کو قتل کر دیتے. یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا. 13ویں نمبر پہ کبر، تکبر اور غرور، اور اس کے اندر آ کے حق کو چھوڑ دینا. أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ان کے پاس جو بھی رسول آیا، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، نبی اسلام تشریف لائے، اب وہ جو فرامین لے کے آتے ان کے دنیاوی مفاد کے مخالف ہوتے تھے، تو کبر کی وجہ سے چھوڑ دیتے. نبی اسلام ان کو کیا امیدیں تھی کہ نبی اسلام آئیں گے بنی اسحاق میں سے، بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے، بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے، لیکن نبی اسلام آگے بنی اسماعیل میں سے. تو اس وجہ سے کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، تکبر کرتے ہوئے چھوڑ دیے. لو جی اس نسل کو اللہ نے نبوت دینی تھی. کبر کی وجہ سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، بالکل جانتے تھے، نشانیاں پوری ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ ہماری نسل میں سے نہیں، چھوڑ دیا. یہ کبر. 14ویں نمبر پہ فرشتوں سے عداوت. جبریل کے بڑے دشمن تھے. کہتے تھے جبریل کو اللہ نے بھیجا بنی اسحاق کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کی طرف، کہ ان میں سے آخری نبی آئے گا. یہ آگے بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جبریل کے بڑے دشمن تھے، اور جبریل کی اس اعتبار سے دشمن تھے کہ جبریل جو ہے وہ جہاد کی، قتال کے احکام لے کے اترتا تھا، اللہ کے عذاب لے کے اترتا تھا. جبریل کے بڑے دشمن. تو اللہ نے قرآن میں کہا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا اور کتابوں کا دشمن ہے، تو اللہ اس کا دشمن. تو جبریل اور اللہ کے فرشتوں کو یہ دشمن میں مانتے تھے. 15ویں نمبر پہ بدعہدی، وعدے کی خلاف ورزی. شروع سے لے کے آخر تک ان کے اندر یہ بڑی صفت، وعدے کی خلاف ورزی. أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب بھی کلیہ بنا دی اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں. تو رات میں انہوں نے وعدہ کیا تھا آخری نبی آئے گا ہم مانیں گے، تو وعدے پہ پورے بھی تھے، لیکن جب دیکھا نا یہ بنی اسماعیل میں سے، چھوڑ دیا وعدے کی خلاف ورزی. تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی اللہ کے غضب کی دلیل ہے جو کہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. 16ویں نمبر پہ اللہ رب العزت کی کتاب سے روح گردانی، اللہ رب العزت کتاب کو پیچھے چھوڑ دینا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. اب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پیچھے پھینک دیا. توریت کو بھی قرآن کو بھی پیچھے پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ بالکل اس سے اصول لینا، اس کے مطابق عمل کرنا قطعاً چھوڑ دیا. یہ ان کے اندر یہ بہت بڑی صفت. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل سے یہاں سے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.